अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। मेरा नाम फजील रहमान है। आई एम द CEO ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। व्यूअर्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज ऑथोराइज्ड डीलर हैं बहरिया टाउन के, न्यू लाहौर सिटी के और इसके अलावा गवादर गोल्फ सिटी के। हम ज़मीन डॉट कॉम के ऑथोराइज एफिलिएट हैं। तमाम तर वो प्रोजेक्ट्स जो ब्रॉट यू बाय ज़मीन डॉट कॉम पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों में नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, हम उनको भी डील करते हैं। और इसके अलावा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज इटसेल्फ बिल्डर्स हैं और हम कंस्ट्रक्ट करते हैं हाई राइज बिल्डिंग और प्लाजाज। और हमारे जो टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं वो है जेपी टावर बहरिया टाउन लाहौर, स्काई ऑर्किड बहरिया टाउन लाहौर, और हमारा नया प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हो चुका है वो है पार्क टावर न्यू लाहौर सिटी के अंदर। ये हमारा प्रोजेक्ट है और आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे दिए गए UN नंबर पे 0304115252। इसके अलावा आप स्क्रीन पे हमारे व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं। कंपनी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करके तमाम तर तफसीलात हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, हमारी वेबसाइट विज़िट करें www.pmsconnect.pk, जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड और हमारे नए प्रोजेक्ट्स जिनको हम डील कर रहे हैं तमाम तर इंफॉर्मेशन आपको एक पेज पे मिलेगी। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं वाया ईमेल info@pmsconnect.pk या care@pmsconnect.pk, जिसके अंदर मैं या मेरी मुस्तनद टीम आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। अपार्टमेंट्स का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपको दे दूं कि अपार्टमेंट एक ऐसी बिल्डिंग जो कि हाई राइज बिल्डिंग होती है, इसको आप वर्टिकल बिल्डिंग भी कह सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर नया कॉन्सेप्ट है, मगर तमाम तर दुनिया में अपार्टमेंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि अपार्टमेंट्स की अमूमन लोकेशंस जो हैं वो डाउनटाउन के अंदर होती हैं, लोगों के बिजनेसेस के पास, लोगों की कॉमन फैसिलिटीज़ जो लोगों को चाहिए होती है उसके इर्द गिर्द होती हैं। तो इसलिए अपार्टमेंट्स को ज़्यादा पसंद किया जाता है। अपार्टमेंट के अंदर जो बिल्डिंग होती है वो स्काई राइज भी हो सकती है, और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड+3 से लेके ग्राउंड+12 स्टोरीज तक ये बिल्डिंग्स होती हैं अपार्टमेंट्स की, जिसके अंदर मिक्स्ड बिल्डिंग्स भी होती हैं, मिक्स यूज़, यानी कि नीचे कोई मॉल्स वगैरह होते हैं, ऊपर अपार्टमेंट्स, या इस तरह प्योरली रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी होते हैं, या कमर्शियल एक्टिविटीज़ के साथ भी अपार्टमेंट ऑफर किए जाते हैं पाकिस्तान में। कराची में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कॉमन है, मगर लाहौर और पंजाब के दूसरे हिस्सों में और इसके अलावा पाकिस्तान में अब इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी पजीराई मिल रही है। अपार्टमेंट्स ज़्यादा जो हैं वो आपको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर मिलते हैं, बिकॉज के पाकिस्तान में जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि एक नया कॉन्सेप्ट आया हाउसिंग का, जिसके अंदर लोग अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं और लोग अपार्टमेंट्स में बुकिंग करवाते हैं अपनी एक नॉमिनल डाउन पेमेंट के साथ, और उसके बाद पे एज़ यू गो का कॉन्सेप्ट चलता है, यानी लोग इसके अंदर अपनी इंस्टॉलमेंट देते रहते हैं। 2 से 4 साल के प्रोजेक्ट्स का अरसा होते हैं जिनके अंदर ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं, और लोग इन्जॉय करते हैं अपनी इंस्टॉलमेंट्स, यानी अपनी सेविंग्स को साथ साथ इन्वेस्ट करते हैं इस बिज़नेस के अंदर, और इवेंचुअली 2 से 4 साल के अंदर वो अपनी इस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। दूसरे तरीके में अगर जाएं, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, जैसे गवर्नमेंट ने नई स्कीम्स भी निकाली हैं, हाउसिंग स्कीम्स वगैरह, मगर वो काफ़ी टफ़ है, उनका क्राइटेरिया काफ़ी टफ़ है, और उनके ऊपर लाम हालत जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी बनिस्बत जब आप अपार्टमेंट्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर आपको पहले ही कंपनी की तरफ से या बिल्डर की तरफ से पेमेंट प्लान होता है, जो कि आपने आसान अकसात के अंदर 2 से 4 साल में कंप्लीट करना होता है, और तकरीबन आप कह सकते हैं कि 30% डाउन पेमेंट के साथ अमूमन बुकिंग स्टार्ट होती है। तकरीबन 20% वो अमाउंट है जो आपको ऑन कंप्लीशन देनी होती है, और जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है जो 50% का, क्योंकि 30 आपने स्टार्ट में दे दिया, 20 आपने आखिर में देना है, तो जो 50% का पार्ट रह जाता है उस पार्ट को आप 2 से 4 साल की आसान एक साथ के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और एक साथ को पे करते हुए आप अपनी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। इवेंचुअली जब आपको हैंड ओवर होता है तो आपने पैसे तो किस्तों में दिए होते हैं, मगर आपकी एक सॉलिड प्रॉपर्टी बन जाती है। अपार्टमेंट की रेंटल इनकम के बारे में हम बात करें तो अपार्टमेंट की रेंटल इनकम घरों के मुकाबले में काफ़ी अच्छी है।
گھروں کی رینٹل انکم پاکستان کے جو پوش ایریاز ہیں ان کے اندر بھی اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو تقریباً 3.5 سے 4% سالانہ رینٹل انکم بنتی ہے. آپ نے ایک ایگزامپل ہے کہ اگر آپ نے 1 کروڑ روپے کا اگر کوئی گھر لیا ہے تو اگر اس کی 4% آپ سالانہ انکم نکالے تو وہ تقریباً کم و بیش 4 لاکھ روپیہ بنتی ہے. 3.5 سے 4.5% آپ کہہ سکتے ہیں رینٹل انکم. مگر اپارٹمنٹس کے اندر یہ رینٹل انکم جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ منیمم 6% سے لے کے تقریباً کوئی 11-12% تک جاتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک چھوٹی لوکیشن ہوتی ہے، ڈاؤن ٹاؤن کے اندر ہوتی ہے، لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ ایک چھوٹا لیونگ کانسیپٹ میں رہنا چاہتے ہیں، اور اپارٹمنٹ کے اندر جو رینٹل انکم ہے وہ آپ کو اچھی اس لیے ملتی ہے کہ چھوٹی ٹکٹ ہونے کی وجہ سے یا چھوٹی پراپرٹی ہونے کی وجہ سے یہ جلدی رینٹ آؤٹ بھی ہو جاتی ہے، اور لوگ اس کے اندر رہتے ہوئے ان کرایوں کو جو اپارٹمنٹ کے اندر ہوتے ہیں ان کو افورڈ کر سکتے ہیں. 10 مرلہ کا گھر اگر بات کریں بحریہ ٹاؤن میں ہم ایک ایگزامپل پٹ اپ کرتے ہیں تو تقریباً 80,000 to 85,000 روپیز پر منتھ رینٹل انکم ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر 80,000 to 85,000 روپیز ایک اچھی پے ہے، اور گھر کا ایک ممبر اگر اپنی ساری تنخواہ جو ہے وہ اگر ایک رینٹ میں ہی دے دے گا تو باقی چیزیں چلانا کافی مشکل ہو جاتا ہے. ویئر ایز اپارٹمنٹس میں ہم بات کریں تو 15,000 سے لے کے تقریباً 25-30 ہزار روپے تک آپ کو بہت اچھا اپارٹمنٹ ملتا ہے. اور اس کی سمپل ریزن یہ ہے کہ آپ کا جو پیمنٹ پلان ہے، جو آپ کی پراپرٹی کی ویلیو ہے وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے. جیسے آپ اگر آپ کے پاس ایک اپارٹمنٹ ہے جس کی قیمت 50 لاکھ ہے تو اس کے اوپر آپ جو رینٹل انکم اگر 6% بھی کنسیڈر کریں تو وہ سال کا 3 لاکھ روپیہ بنتا ہے. تو اگر 3 لاکھ روپے کو آپ 12 پہ تقسیم کر دیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا نامینل سا رینٹل انکم بنتی ہے جو لوگ افورڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی پراپرٹی جلدی رینٹ آؤٹ ہوتی ہے. تو رینٹل انکم کے حوالے سے، رینٹل پراسپیکٹ کے حوالے سے اپارٹمنٹ از اے بیسٹ اپرچونٹی. اپارٹمنٹس کی یا فلیٹس کی رینٹل ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ چھوٹی چیز ہے اور لوگ اس کو زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور ایک پورا آپ کہہ لیں کہ انڈیپینڈنٹ ہاؤس ہوتا ہے ہر بندے کا، ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی پورشن ہاؤس میں رہنا ایک علیحدہ سے لمیٹیشنز ہوتی ہیں. مگر اپارٹمنٹس کے اندر آپ کی انڈیپینڈنٹ اور انڈیویجول پراپرٹی ہوتی ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں. تو اس کا رینٹل پراسپیکٹ سے اگر ہم بات کریں کہ اس کی ڈیمانڈ کیسی ہے تو پاکستان کے اندر بڑے شہروں کے اندر اپارٹمنٹس کی رینٹل ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. بہت سے لوگ اپنے بزنسز کے نزدیک رہنا چاہتے ہیں، بچوں کی سکولنگ کے نزدیک رہنا چاہتے ہیں، ایسی جگہوں پہ رہنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ تمام تر زندگی کی جو سہولیات ہیں وہ تقریباً واکنگ ڈسٹینس پہ ہوں. تو رینٹل انکم تو ہے ہی ہے اچھی اس کی، مگر اس کے علاوہ جو رینٹل ڈیمانڈ ہے اپارٹمنٹس کی وہ بھی بہت اچھی چل رہی ہے. ایک کانسیپٹ بہت لوگوں کے ذہن میں الجھا ہوا ہے، اور اس کانسیپٹ کو ابھی تک وہ بہت سے لوگ اس کے بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ اگر ہم اپارٹمنٹ خریدیں گے تو ہمارا اپارٹمنٹ 5th یا 6th فلور کے اوپر ہے تو ہمارے پاس زمین نہیں ہے، ہمارے پاس زمین کی آنرشپ نہیں ہے. یہ بڑا میجر کویسچن ہے، بڑا کریٹیکل کویسچن ہے جو بہت سے لوگ مجھ سے کرتے ہیں. تو میں اس کویسچن کو تھوڑا تھورولی آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اپارٹمنٹ کے اندر جب آپ کوئی بلڈنگ خریدیں گے، اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ پاکستان کی جو سب سے ٹالسٹ بلڈنگ ہے وہ بحریہ ٹاؤن نے بحریہ آئیکن کے نام پہ بنائی. اگر اس کے 44th فلور کے اوپر کوئی بندہ ایک اسٹوڈیو اپارٹمنٹ خریدتا ہے جس کا سائز تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 400-500 اسکوائر فٹ ہے، تو نیچے جو پلاٹ ہے وہ پلاٹ تو تقریباً جو ہے وہ 40 کنال کا بھی پلاٹ نہیں ہے. تو وہ کیا وہ 44th سٹوری والا جو بندہ ہے کیا اس کو زمین سے حصہ ملے گا؟ ڈیفینیٹلی اس کو ملے گا، چاہے 2 انچ بائی 2 انچ کی زمین کی رجسٹری ہو جو کھربوں روپے کی زمین ہے، مطلب تھوڑی نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے حوالے سے اگر آپ کی اس اپارٹمنٹ کی ویلیو دیکھتے ہیں اور آنے والے 10 سال کے بعد اگر وہ بلڈنگ اوپر نہ بھی رہے تو پلاٹ کی اتنی قیمت ہوگی کہ آپ کے اپارٹمنٹ کے پیسے باہر آ جائیں گے. پاکستان کے اندر بلڈنگ کا اگر آپ دیکھیں جو لیٹسٹ سٹرکچرز کی ہم بات کرتے ہیں تو کم از کم جو ہے وہ تقریباً 50 سال اس کی ہم ایج لگاتے ہیں. اور جب آپ ایک اپارٹمنٹ خریدتے ہیں اس کے اندر
سوسائٹیز کی طرف سے, LDA کی طرف سے, اس کے اندر آنرشپ, جو زمین کی آنرشپ ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی اس کے اندر آپ کو حصہ ملتا ہے. خدا نخواستہ ایک بلڈنگ گراؤنڈ پلس 5 سٹوریز بلڈنگ بنتی ہے اور ارتھ کوئک آ جاتا ہے یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہے جس کی وجہ سے وہ بلڈنگ کولیپس کر جاتی ہے, تو آپ کا میرا 5th 6th فلور پہ ایک اپارٹمنٹ تھا, تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہمیں ڈیفینیٹلی وہ جو زمین کا پیس تھا, جو کروڑوں روپے کی زمین کا پیس تھا, ہم اس کے اندر آنر ہیں, اور اس کی آنرشپ کی کیلکولیشن ہر سوسائٹی کے پاس اپنی ہوتی ہے کہ 5th فلور والے کو. ایک ایگزامپل ہم پٹ اپ کرتے ہیں کہ ہم نے ایک بلڈنگ بنائی جس کا نام JP ٹاورز لاہور ہے. اس کے اندر ہمارے پاس اس وقت 12 اپارٹمنٹس ہیں, تو 12 اپارٹمنٹس کے جو آنر ہیں ان کے پاس وہ جو کمرشل پراپرٹی ہے جو تقریباً 4.5 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے, وہ اس کے اندر بھی آنر ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بلڈر جو ہے وہ ہمیشہ زمین کا آنر رہتا ہے اور آپ صرف اور صرف اس سٹرکچر کے آنر ہے. سٹرکچر کی لائف تو 50 سال ہے, اور 50 سال کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی آپ نے جو انویسٹمنٹ کیا 50 سال کے بعد وہ آپ کی انویسٹمنٹ زیرو ہو جائے گی؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. آپ زمین کے اندر حصے دار ہوتے ہیں, اور اگر وہ بلڈنگ خدا نخواستہ کسی صورت میں کولیپس کر جاتی ہے تو آپ اس زمین کی ملکیت میں اتنے ہی حصے دار ہیں جتنا کہ آپ کا ایک 7 اپارٹمنٹ والا ہے, جتنا کہ گراؤنڈ فلور والا ہے, جتنا فرسٹ فلور والا ہے. یہ ڈویژن ہوتی ہے, بائی پارٹس ڈویژن ہوتی ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جس کا 6واں فلور یا 7واں فلور ہے, یا گراؤنڈ کے علاوہ یا بیسمنٹ کے علاوہ جو اوپر رہ رہے ہیں ان کی کوئی آنرشپ نہیں ہے. یہ کانسیپٹ بہت غلط ہے. پاکستان کے اندر اپارٹمنٹس کے اندر آپ کو نہ صرف اس بلڈنگ کے رائٹس ملتے ہیں جو آپ کا اپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کی آنرشپ ملتی ہے, بلکہ جو زمین ہوتی ہے جہاں پہ وہ اپارٹمنٹس بنتے ہیں, اور اپارٹمنٹس جہاں پہ بھی بنتے ہیں ویورز آپ جانتے ہیں کہ وہ اپارٹمنٹس بکتے ہی وہاں پہ ہیں جہاں پہ پراپرٹی بہت مہنگی ہوتی ہے, بڑے پوش ایریاز ہوتے ہیں, بڑی پرائم لوکیشنز ہوتی ہیں, ڈیفینیٹلی وہ کمرشل ایریاز کہلاتے ہیں. تو وہاں پہ ایک کنال کا بھی اگر ہم بات کریں تو کروڑوں روپے میں کمرشل بلڈنگز کی قیمت ہوتی ہے. سو ریسٹ ایشور کہ آپ اپارٹمنٹ میں جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ آپ ہوا میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہے, بلکہ آپ اپارٹمنٹ کی ملکیت کے ساتھ ساتھ اس زمین کے بھی مالک ہیں. ہماری ویب سائٹ pmsconnect.pk پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں. اس ویب سائٹ کے اندر آپ کو تمام تر انفارمیشن, سب سے پہلے آپ جو ٹیب دیکھیں گے اس کے اندر آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں پراپرٹیز کو فار سیل, فار رینٹ, وانٹڈ, اور پروجیکٹس کے اندر. پروجیکٹس کے اندر ہمارے تمام تر وہ نئے پروجیکٹس جن کے اندر پراپرٹی مینجمنٹ سروسز کرنٹلی ڈیل کر رہا ہے انسٹالمنٹ پہ اکراس پاکستان. جو پروجیکٹس ہمارے نئے ایڈ اپ ہوتے ہیں ہم اس کے اندر ایڈ اپ کرتے رہتے ہیں, اور یہ تمام تر انفارمیشن انڈر ون پیج ہوگی. یعنی آپ کسی بھی پروجیکٹ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو اس کا پیمنٹ پلان, فلور پلان اور تمام تر تفصیلات مل جائیں گی. اس کے بعد آپ ہمارے بلاگ سیکشن کو وزٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو پراپرٹی ریلیٹڈ تمام تر لیٹسٹ بلاگ ویڈیوز مل سکتی ہیں. باٹم پہ, ہوم پیج کے باٹم پہ آپ کو ہماری یوٹیوب کی پلے لسٹ مل سکتی ہیں. ہمارا ایک سیکشن FAQ کا ہم نے ڈیزائن کیا ہے جس کے اندر آپ کو پراپرٹی سے ریلیٹڈ تمام تر کوسچنز جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں آپ وہ سرچ کر سکتے ہیں. ہمارا اباؤٹ اس پیج, کانٹیکٹ اس پیج اس کے علاوہ ہیں جہاں پہ آپ اپنی تمام تر پراپرٹیز سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز وغیرہ سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں. پراپرٹیز کے سرچ پیج پہ آپ جائیں گے تو آپ کو A to Z ساری انفارمیشن ود فلٹرز آپ حاصل کر سکتے ہیں. پراپرٹی مینجمنٹ سروسز کی یہ ویب سائٹ جو کہ www.pmsconnect.pk اس لیے ڈیزائن کی گئی ہے کہ ہمارے یوزرز کو ملٹیپل انفارمیشن بھیجنے کے لیے مختلف چینلز کا استعمال نہ کیا جائے, بلکہ انڈر ون کلک آپ کو ایک لنک شیئر کیا جائے جہاں سے آپ اپنی پسندیدہ پراپرٹی کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. ویوز, امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا پیج سبسکرائب کریں www.youtube.com/bahriatownhelp.
सब्सक्रिप्शन के बाद आप बेल आइकॉन का बटन भी दबा लें ताकि आप तक तमाम तर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती रहें। इंशाल्लाह मैं अगली किसी वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, किसी नई प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। हमें सोशल मीडिया के तमाम चैनल्स पे आप ढूंढ सकते हैं, बहरिया टाउन हेल्प या PMS कनेक्ट के नाम से। इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर मुलाकात होगी किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। टेक गुड केयर। अल्लाह हाफिज़।